ولیداد نے اس بچے کو دیکھا آخری بار جب وہ زخمی ثریا کے ساتھ پڑا رو رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ آج وہی بچہ جوان ہو کر اس کے در پر کھڑا تھا۔ ولیداد کے لبوں پر الفاظ نہیں تھے۔ میں تمہاری ماں کا مقروض ہوں بیٹا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناول خوابوں کی خاک، حصہ دوم۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ولیداد کی حویلی میں کسی کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبا، دبلا، مگر آنکھوں میں ایسی شدت جیسے صدیوں کا درد سمویا ہو۔ السلام علیکم، میں احسن ہوں۔ ولیداد نے چونک کر دیکھا۔ وہ نام، وہ چہرہ، جیسے کسی بھولی یاد کی بازگشت۔ کون احسن؟ ثریا کا بیٹا۔ ولیداد کے قدم جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ وقت پل بھر کو رک گیا۔ ماضی کی گونج۔ ولیداد نے اس بچے کو دیکھا تھا آخری بار جب وہ زخمی ثریا کے ساتھ پڑا رو رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ آج وہی بچہ جوان ہو کر اس کے در پر کھڑا تھا۔ ولیداد کے لبوں پر الفاظ نہیں تھے۔ میں تمہاری ماں کا مقروض ہوں بیٹا۔ احسن نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں صاحب، آپ میرے باپ ہیں، مگر یہ رشتہ آپ نے خود کاٹ دیا تھا جب میری ماں کو تنہا چھوڑا۔ ولیداد کے دل پر کسی نے جیسے پتھر رکھ دیا ہو۔ شہناز دروازے کے پیچھے سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ جس عورت کو وہ کمزور سمجھتی تھی وہ دراصل ان سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ احسن کا عزم۔ احسن نے اپنی ماں کی قبر کے قریب ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا۔ وہ وہاں گاؤں کے غریب بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ حیران تھے۔ وہی ثریا کا بیٹا جو شہر میں پلا۔ احسن مسکرا دیتا۔ میں اسی مٹی سے ہوں جسے تم نے کبھی ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے کردار اور نرمی نے گاؤں کے دل بدلنے شروع کر دیے۔ ولیداد
اکثر اسے دور سے دیکھتا مگر قریب آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ضمیر میں روز ایک آگ جلتی، کاش اس رات میں اسے جانے نہ دیتا۔ وقت کا انتقام۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی، ولیدات کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ احسن ہسپتال پہنچا۔ ولیدات کمزور، نادم اور خاموش پڑا تھا۔ اس نے بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہائے۔ احسن، کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ احسن نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کیں۔ اسے ماں کے الفاظ یاد آئے، بیٹا، جس نے ظلم کیا ہو اس کے لیے دعا مانگنا، بد دعا نہیں۔ احسن نے باپ کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، مگر اپنی ماں کی خاموشی کبھی نہیں بھولوں گا۔ ولیدات کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے تھم گئے۔ شاید اس کے دل کا بوجھ اتر گیا تھا۔ آخری انجام۔ ولیدات کے انتقال کے بعد احسن نے حویلی کو بیچ کر وہ پیسے گاؤں کے اسکول اور یتیم بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ شہناز نے پردہ کر لیا۔ وہ اپنے گناہوں کے کفارے میں زندگی گزارنے لگی، اور ثریا کی قبر کے قریب روز شام کو چراغ جلتا۔ لوگ کہتے، یہ احسن کی ماں کا چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں۔ اختتامی پیغام۔ محبت، صبر اور قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ وقت ضرور لگتا ہے مگر انصاف ہمیشہ لوٹتا ہے۔ آپ مٹی میں ضرور دفن ہوتے ہیں مگر ان کی خاک ہمیشہ مہکتی رہتی ہے۔